Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. پرزور تحریک میں اور پرزور احتجاج کو موجودہ صورتحال کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے. لگتا یہ ہے کہ وہ اس قسم کے احتجاجی ماحول کے اور اس قسم کی موجودہ احتجاجی سیاست کے حامی نہیں ہیں جیسے شاید پاکستان مسلم لیگ نون میں اور لوگ بھی ہوں گے. اس پورے موضوع پر، ماحول پر اور آج کے اس جو لانگ مارچ ہو رہا ہے یا قافلہ چل رہا ہے، اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ممتاز اینالسٹ، تجزیہ کار، کالمنسٹ، صحافی جناب ایاز ضمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ایاز ضمیر صاحب. قافلہ نواز شریف رواں دوا تو نہیں کہہ سکتے مگر ایک بار پھر جہلم میں رک گیا ہے. راولپنڈی میں یہ قافلہ رکا. جناب نواز شریف اب ابہام نہیں رکھ رہے کہ یہ دراصل سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف ایک احتجاجی مارچ ہے جس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. لیکن اس کا مقصد کیا ہوگا؟ بے مقصد کی راگنی لگتی ہے. لیکن اس سے پہلے کامران صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف یہ ذرا گزارش کرنا چاہتا ہوں. یہ جہاں پہ قیام کر رہے ہیں ٹیولپ ہوٹل، اس کا آپ کو کوئی پس منظر تو پتا ہوگا؟ نہیں جی. یہ جب میران بینک کے یونس حبیب صاحب نے کہا تھا کہ میں نے 1990 کے الیکشن میں جو جملہ باقی نون لیگ کے قائدین کو پیسے دیے تھے تو نواز شریف صاحب کی خدمت میں بھی 33 لاکھ روپے دیے تھے. تو جب اب ان کی حکومت آئی تو وہی یونس حبیب صاحب نے کہا کہ پیسے تو دیے گئے تھے لیکن وہ جو ٹیولپ ہوٹل ہیں ان کے جو مالک شریف صاحب ہیں ان کو دیے گئے تھے. یہ شریف اور تھے اور وہ شریف اور تھے. تو میں نے کہا جہاں پہ آج ان کا قیام ہے میں صرف یہ یاد دہانی کرا دوں کہ اس کا تھوڑا سا ایک بات ہے کہ یہ راستے میں جس راستے پہ چل رہے ہیں اور جو ایک طرح کی ریلی اور تحریک ہے ان کے ساتھ جناب نواز شریف خود بار بار کہہ رہے ہیں کہ دراصل یہ احتجاج ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف اور اس میں پوری تقریر ان کی وہی ہوتی ہے، تمام جملے وہ ہوتے ہیں. بالکل ایک اپ فرنٹ ان کا چارج ہے اس وقت موجودہ صورتحال کے حوالے سے. 1999 میں 12 اکتوبر کو بھی انہوں نے ایک قدم اٹھایا تھا. صبح اٹھایا تھا، شروع کیا تھا، شام کو نتیجہ سا کوئی اور نکل آیا تھا. اب بھی وہ کر رہے ہیں پر کیا وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا کوئی شو آف پاور وہ کر سکے ہیں؟ اور میرے خیال اب کل سے لے کے اب تک ہے کہ جو زلزلے کی توقع کی جا رہی تھی وہ ایسی بالکل نہیں ہوئی. اور عوام جتنا وہ یہ جو ان کے جو سرکل ان کے قریب ہے وہ توقع رکھ رہا تھا کہ اتنا بڑا امٹ کے آئے گا، ایسا بالکل نہیں ہوا. تو اس سے پھر مقصد کیا حاصل ہوگا؟ صرف آپ نے اپنا وہ جو ہے ایک دل کی جو بھڑاس کرنی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سپریم کورٹ وہ فیصلہ واپس لے گا یا کوئی ایسے اقدام لیے جائیں گے کہ آپ کی ڈپوزیشن، آپ کی معزولی جو ہے ایسا کوئی ہونے کو جا نہیں رہا. تو پھر آپ کیا باور کرانا چاہ رہے ہیں؟ اور آپ ہی نے ابھی فرمایا کہ جیسے نثار علی خان کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ان کے لوگ جو ہیں وہاں شامل نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے ان کی تائید یا ان کی رضامندی اس چیز میں، ان کا جو خیال ہے اس ساری مہم میں وہ نہیں ہے. میرے خیال میں جو انہوں نے جی ٹی روڈ کا فیصلہ کیا ہے ان کی طرف سے بہت بھول ہو گئی ہے، مس کیلکولیشن ہو گئی ہے. بہت اچھے رہتے اگر موٹر وے سے جاتے، کوئی بھرم رہ جاتا، وہ پنجابی کا لفظ ہے کوئی بھولیکھا ان کا رہ جاتا اور یہ کہہ سکتے لاہور پہنچ کے کہ اگر ہم جی ٹی روڈ پہ آتے تو پورا پنجاب جو ہے اٹھ کھڑا ہوتا اور پورا صوبہ پیرالائز ہو سکتا. اب اس پوزیشن میں نہیں ہے. انہوں نے جو اپنی طاقت کا شو کرنا ہے اس کی لیمٹس دکھا چکے ہیں کہ بس یہاں تک ہم کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اس سے ان کی پوزیشن کمزور ہوگی، طاقتور نہیں ہوگی. اچھا کیا آپشن تھا؟ یہ بھی تو ایک بات ہے نا کہ اگر کسی قسم کا کوئی یہ پولیٹیکل ڈیمانسٹریشن نہیں کر رہے ہیں تو سیاسی وزیر اعظم ہے، سیاسی شخصیت ہے اور جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کے ساتھ ہوا ہے وہ سیاست سے ہی نااہل ہو گئے ہیں. اس کے بعد یہ خاموش چلے جائیں لاہور میں، خاموش جا کے بیٹھ جائیں تو ویسی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دینا سیاست سے. ضمیر صاحب کیوں آپ نہیں سمجھتے یہ بات درست ہے؟
نہیں کامران صاحب بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن میتھڈالوجی کی بات ہوتی ہے. جب بھٹو صاحب معزول ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ لاڑکانہ سے آئے تھے، لاہور آئے تھے، ملتان آئے تھے، وہاں پہ انہوں نے جلسہ. یہ اگر کوئی ایسی چیز کرتے کہ یہاں سے جس دن معزول ہوئے تھے سپریم کورٹ نے حکم سنایا تھا، اگر اسی وقت یہ وزیر اعظم ہاؤس سے نکل کے ایک رات وہاں قیام نہ کرتے، مری وہاں نہ جاتے، واپس پنجاب ہاؤس نہ آتے، کوئی اچھا نہیں لگتا. ڈگنیفائیڈ طریقہ ہوتا، جاتی عمرہ چلے جاتے، وہاں پہ کوئی اپنی حکمت عملی بناتے، وہاں پہ اپنا کنسلٹیشن کرتے. کوئی جلسہ بہت بڑا کر سکتے تھے لاہور میں، جیسے عمران خان نے 2011 میں کیا، اس کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری نے کیا، بہت بڑا اس پہ توجہ. یہ تو انہوں نے اپنی طاقت کا وہ دکھا دیا ہے جیسے وہ ایک زائل ہوتی ہے. اس جی ٹی روڈ والے جو مارچ ہے اس نے تو یہ کر کے دکھا دیا ہے. میں چکوال کے بارے میں جانتا ہوں، کل لوگ آئے تھے، مندرہ تک پہنچے، ذلیل و خوار ہو کے رات کو واپس گئے، آج پھر آئے. نواز شریف صاحب وہاں سے گزرے، اس وقت تیزی سے جا رہے تھے، انہوں نے یہ زحمت گوارا نہ کی کہ مندرہ رک کے کوئی ایک سیکنڈ ہاتھ کسی سے ملا لیں. تو میرا خیال ان کی تنظیم کوئی نہیں، کسی چیز کا انتظام نہیں کیا گیا. تو اس سے وہ حاصل کیا کریں گے؟ اگلی وہ کال دیں گے تو انہیں یہ لوگ بھی جتنے اس وقت اکٹھے ہوئے ہیں اکٹھا کرنا بہت دشواری ان کو پیش آئے گی. بہت بہت شکریہ جناب ایاز امین ہمارے ساتھ موجود تھے.